أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم خیرہن ایسرہن صداقا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من تزوج امرأة بصداق لا یرید ان یؤدیہ جاء یوم القیامت زانیا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی خیرکم خیرکم لنسائہ ولبناتہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا راحت الناشقین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطاب لاجواب ہو چکا ہے. آپ نے بہت خوبصورت باتیں نفاذ شریعت کے حوالے سے، احیاء شریعت کے حوالے سے، دین کی ترویج کے حوالے سے، کن امور پہ عمل کر کے ہم کامیابی سے ہم آگے چل سکتے ہیں، یہ حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی خلیل الرحمن قادری صاحب زیدہ مجدہ آپ نے خوبصورت انداز میں ارشاد فرما دیا. اور قبلہ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرکز پر انوار پہ اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے. ہمارے مسلک کی شان ہے، آن ہے. اللہ تعالیٰ جامعہ ارکم کی روحانی اس مرکز کی اور حضور قبلہ قاری محمد یعقوب صاحب دامہ ظلہ العالی آپ کی اور قبلہ مفتی صاحب اور تمام اساتذہ کرام کی اور جتنے ہمارے مراکز ہیں اللہ سب کی خیر فرمائے. اور دولہ بھائی محمد دلاور صاحب اللہ تعالیٰ ان کی خیر فرمائے. ہمارے خوبصورت نعت خان بھائی عبداللہ قادری صاحب اللہ ان کی خیر فرمائے. اب میں چند ایک صرف باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں احادیث کی جو موقع محل ہے اس کے حوالے سے، اور ایک تھوڑا سا شکوہ بھی کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. ہو گئے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں اب کون سے شکوہ ہے. پانی پلائے. میں سہوکا گیا. سہوکا سے میں ایک اور جگہ پہ پروگرام تھا، ڈاکٹر امین صاحب ان کے اصالہ ثواب کی محفل، وہاں سے میں یہاں آپ کی زیارت اور قبلہ مفتی صاحب دامہ ظلہ العالی آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. مجھے اپنی زندگی کے شب و روز یاد ہیں، وہ موقع بھی یاد ہے جب قلعہ کوہنہ قاسم باغ کے اندر حضور امیر المجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلسہ کا اعلان کیا. تو اب انتظامیہ نے اجازت نہیں دی تو آپ رحمت اللہ علیہ گھنٹہ گھر چوک ملتان کے اندر تشریف لائے اور وہیں چارپائی پہ براجمان ہو گئے. فرمایا آپ جلسہ تو ہوگا، جلسہ تو ہوگا. یہ میں آپ کی داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہا، واللہ باللہ ہمارے کچھ چھوٹے بچے ہیں وہ یہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ سے پہلے ہم بابا جی کو جانتے ہیں. بابا جی سے صرف یہ تاریخ کی حد تک نہیں، وہ علوم حدیث پڑھانے والے تھے. وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ صرف و نحو کے امام تھے. صرف کے اندر ان کی عظیم الشان کتاب ہے، جو صرف نحو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے. اور بابا جی رحمت اللہ علیہ کے پڑھے ہوئے ان کے شاگرد جو ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے، ان کی حدیث کی کتابیں پڑھ کے انہوں نے مفتی کے کورس میرے ساتھ کیے. ایک مولانا مفتی شوکت احمد صاحب جو آج ضلع لودھرا کے اندر بہت بڑے مدرس ہیں، مولانا بشیر احمد فردوسی صاحب کے شاگرد ہیں. انہوں نے دورہ حدیث قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ کے پاس حدیث کی کتاب بھی پڑھی ہے. تو وہ بتایا کرتے تھے، تو ہم نے ان کے ساتھ حدیثیں پڑھی ہے. تو جب بابا جی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، چارپائی پہ بیٹھ گئے تو فرمایا جلسہ تو ہوگا. وہیں کئی لوگوں نے لاکھ روپے آ کر آپ کی جھولی میں ڈال دی. تو وہاں ایک رسی بندھی ہوئی تھی. علامہ خطیب اسلام فاروق الحسن قادری صاحب آپ بھی موجود تھے. آپ کے سر پہ امامہ نہیں تھا، ٹوپی بھی نہیں تھی، جبہ پہن رکھا تھا. میں ہو بہو وہی چیزیں بیان کر رہا ہوں.
تو آپ میرا چھوٹا بھائی جانشین امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ربط رہا ہے، اور قبلہ سرور سیفی صاحب ان کے ساتھ بھی ربط رہا۔ ہم نے خود اپنے علاقے کے اندر جلسے کیے، نواب زادہ نصر اللہ خان جس کو بابا جمہوریت کہا جاتا تھا، اور اس کے آج دونوں بیٹے اسمبلیوں میں، نواب زادہ منصور، نواب زادہ افتخار، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، ان مگر بچوں کے علاقے میں حلقہ میں جا کر غلام عباس سیالوی کے لیے کمپین میں نے چلائی۔ اب میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر کہیں میں نے بابا جی کا نام اگر نہیں لیا یا بھول گیا، کوئی ایسا معاملہ ہوا، تو یہ مت گمان کر لیا کریں، اپنے نظریہ سے ہمیں یہ مت سکھائیں کہ ہم بابا جی سے پیار کریں۔ میں آپ کی وجہ سے پیار نہیں کرتا، میں زہرا کے بابا کی وجہ سے بابا جی سے پیار کرتا ہوں، اور یہ پیار کرتے رہیں۔ یہ کسی کو کہنے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں کرتے، یہ جتنے بھی پیار کرتے ہیں یہ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ بابا جی رحمت اللہ علیہ ناموس رسالت کے پہرے دار تھے، چوکیدار تھے، اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اور علامہ فاروق الحسن قادری صاحب کو میرے چھوٹے بھائی نے کہا کہ یہاں میرے بڑے بھائی آئے ہوئے ہیں، وہ بابا جی کی قدم بوسی کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے رسی سے مجھے نکال کر آگے لے گئے، میں نے بابا جی کے قدم چومے، ہاتھ چومے، بڑے پیارے خوبصورت نرم ہاتھ، نرم پاؤں، میں نے ہاتھ چومے، پاؤں چومے۔ اب چھوٹے بھائی نے کہا یہ مفتی صاحب ہیں، درس قرآن دیتے ہیں۔ اب بابا جی نے جو جملہ بولا، بلے بلے جی بلے بلے، دین کا کام تو آپ کر رہے ہیں، یہ ان کی کرم نوازی تھی، چھوٹوں کو بڑا کرنے کا یہ طریقہ تھا ان کا۔ اگر بابا جی ایک ہندو کو ساتھ بٹھا کر محبت دے سکتے ہیں تو کیا میں آپ سے یہ حق نہیں رکھتا کہ آپ بھی مجھے محبت سے نوازیں؟ تو بھائی میں نے جامع مسجد نور کا ریکارڈ آج تک موجود ہے، میں نے کتنے جمعۃ المبارک صرف اس لیے تاکہ وہ بچے جو خفا ہیں یا دلوں میں یا ذہن میں کوئی غلط بات لے کر بیٹھے ان کو سمجھ آ جائے۔ میں نے بابا جی کی حیات کے اندر بھی ناموس رسالت پہ کتنے جمعے پڑھائے، بابا جی کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد ان کی سیرت، تعلیمات اور کردار کے اوپر کتنے جمعے پڑھائے، اور اصحاب کی قربانی حضور کے نام پر کتنی میں نے دلائل النبوہ اور کتنی کتب سے میں نے سرکار کی سیرت کو بیان کیا۔ آپ یہ ساری باتیں فراموش کر کے آپ مجھے آج یہ الزام دینا چاہتے ہیں کہ نہیں جی یہ معاملہ تو کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے۔ بھئی ایسا نہیں ہے۔ اگر میں بے عینی ہی بظاہر الفاظ کی صورت میں، فارم کی صورت میں رکن نہیں بنا ہوں، لیکن میں دین کا کام تو کرتا رہا ہوں۔ وہاں کے بڑے بڑے نوابزادے آ کے کہتے تھے کہ آپ ایسے کریں، ہمارے ساتھ ووٹ کا مبادلہ کر لیں، آپ ایسے کریں، بڑی سیٹ کا ووٹ ہمیں دے دیں، چھوٹی سیٹ کا آپ رکھ لیں۔ وہ ایسے معاملات لے کر آتے تھے۔ غلام عباس سیالوی صاحب جو آج مروٹ کے اندر ہوتے ہیں، ان سے بھی جا کر پوچھے، وہ مجھے نہیں جانتے تھے، میں انہیں نہیں جانتا تھا، تحریک کے کسی بندے کو میں نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی سیرت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے میں نے اپنے بلبوتے پر وہاں جا کر کمپین بھی چلائی ہے، مصطفیٰ کی سیرت کا پیغام بھی دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ الزام مت لگایا کریں، اپنے پیمانے سے کسی کے عشق کو مت ماپا کریں۔ ہر ایک بندہ پیار کرتا ہے، کوئی بھی بیٹھا ہو، چاہے وہ کسی بھی معاملے کے اندر کہاں بھی کھڑا ہو، لیکن اس کے سینے میں اگر چیر کر بھی دیکھا جائے تو بابا جی کا پیار، بابا جی کا پیار ضرور ہوگا۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، میں بابا جی سے محبت کرتا ہوں، یہ صفائی نہیں دینا چاہتا۔ جو بچے خفا ہیں، یہ دلوں میں کچھ لے کر بیٹھے ہیں، یہ بات نکال دیں، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کے کہنے پر یا آپ کے سوچنے پر پیار نہیں کرتا، میں رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے پیار کرتا ہوں، اور کرتا رہوں گا، اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنا۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، اور میں نے رسول اللہ کی چند احادیث پڑھی ہیں، اور انہی کو مختصر کر کے میں بات عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک سنیے اور سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ حدیث ایسی ہے کہ قبلہ مفتی صاحب اسٹیج پہ اور آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھر جائے، بات اتنی سونی ہے۔ بابو فرماتے ہیں النظر الی المرأة الحسنہ والخضرتی یزیدان فی البصر۔ فرمایا اللہ نے بیوی دی ہے نا، اور ہے بھی سونی، یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ النظر الی المرأة الحسنہ، بیوی ہے اور اللہ نے سونی بھی دی ہے، تو فرمایا اس کی طرف دیکھا کرو، تھوڑی چوک تو قربان کرو۔ النظر الی المرأة الحسنہ، جن کی اینک لگی ہے، بصارت کم سے کم ہوتی جا رہی، جاتے ہیں جی چیک اپ کراتے ہیں، جی معاملہ بڑا عجیب ہے، بصارت زائل ہوتی جا رہی ہے۔ محبوب فرماتے نسخہ بتاتے ہیں، عمل کرو نا ذرا، کتنا سونا نسخہ جو زہرا کے بابا نے بتایا، حسنین کے نانا نے بتایا۔ محبوب فرماتے النظر الی المرأة الحسنہ، اپنی بیوی، سونی بیوی،
دیکھو نا ذرا چہرہ، اور سبزہ ہو فرمایا اس کو بھی دیکھو، یزیدان فی البصر، نظر میں اضافہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا، نظر میں اضافہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ محبوب فرماتے ہیں کتنا سونی بات ہے، آج میرا جسم میری مرضی، خواتین جو ہے وہ بے ڈھنگے انداز میں نعرے لگا رہی ہے۔ میں نے کہا آؤ تمہیں بتاؤں محبوب نے گھر کو جنت کی نظیر بنانے کے اصول کیسے بیان کیے۔ محبوب فرماتے ہیں آؤ تمہیں بتاؤں، لا یکون نکاح الا بولی وشاہدین ومہر، فرمایا نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا اگر نابالغ ہیں تو فرمایا ان کا ولی ان کے ساتھ موجود ہو، اس کی رضامندی ہو، تب جا کر نکاح منعقد ہوگا، وگرنہ نہیں۔ وشاہدین، گواہ بھی موجود ہو نکاح کی تقریب کے اندر، پھر جا کر نکاح منعقد ہوگا، وگرنہ نکاح نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیے، ایک لمحے کے لیے سوچیے، اگر محبوب یہ شرط نہ لگاتے، اگر یہ گواہوں کی شرط نہ لگاتے، یہ ویلنٹائن ڈائن، یہ مجھے لفظ بھی پورے نہیں آتے، مجھ پہ ہنسیے کا بھی مت، یہ ویلنٹائن ڈے منانے والے جو ہیں یہ پھر کرتے کیا، طوفان بدتمیزی کتنا بپا کرتے۔ محبوب نے فرمایا نکاح کرنا ہے، نکاح کی تقریب ہے، تو فرمایا اگر یہ نابالغ ہیں تو پھر ولی کی اجازت ضروری ہے، کفو بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ فرمایا گواہ بھی موجود ہونے چاہیے۔ اگر یہ گواہ نہ ہوتے، ہر گلی میں ہر چوراہے میں جس کا دل چاہتا وہ نکاح کر لیتا، میں نے تجھے قبول کیا، تو نے مجھے قبول کیا، بات بن جاتی۔ لیکن محبوب نے امت کی بیٹیوں کو عزت عطا کی، محبوب نے امت کی بیٹیوں کو رسم و رواج سے بچا کر، نفرتوں سے بچا کر، معاشرے کی ہولناکیوں سے بچا کر محبوب نے عزت کی مسند پہ بٹھایا ہے۔ فرمایا نکاح نہیں ہوگا چشت اہل بہشت والوں، چشتیاں شریف والوں، قبلہ عالم غریب نواز والوں، بابا جی رحمت اللہ علیہ کا نعرہ لگانے والوں، من سب نبی فقتلوا کا نعرہ لگانے والوں، سنو میرے نبی فرماتے ہیں لا یکون نکاح الا بولی وشاہدین، نکاح کی تقریب کے اندر جب تک گواہ موجود نہیں ہے نکاح ہو نہیں سکتا۔ اچھا اتنا ہی نہیں، ومہرن، جب بیوی کے ساتھ نکاح ہو گیا تو اب جب تک خامد حق مہر ادا نہیں کرتا تو محبوب فرماتے ہیں، فقہا کہتے ہیں عورت کو حق ہے وہ اپنے قریب نہ آنے دے، وہ اپنے قریب نہ آنے دے، حق مہر ادا کرو پھر میرے قریب آؤ، تم اپنے تقاضے پورے کر سکتے ہو، لیکن جب تک حق مہر نہیں دیتے، یہ حق مہر بھی کس نے مقرر کیا؟ رب نے، اور رب کے پیارے سونے حبیب نے کیا۔ یہ عورت کو عزت دی، عورت اور چاہتی کیا ہے مجھے بتائیں، اور آگے سنیے، محبوب فرماتے ہیں من تزوج امرأۃ بصداق، جس مرد نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا، حق مہر بھی مقرر ہو گیا، لیکن لا یرید ان یؤدیہ، ارادہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ بس بات کر دی ہے لیکن حق مہر دوں گا نہیں۔ محبوب کا جملہ سنیے کتنا سخت ہے، محبوب فرماتے جاء یوم القیامت زانیا، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اسے زنا کرنے والوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ میری امت کی بیٹی کا حق ہے، تم نے ادا کیوں نہیں کیا؟ یہ میری امت کی بیٹی کی جو اسے حق شریعت نے دیا ہے وہ تم نے کیوں کر نہیں ادا کیا؟ صرف یہ سوچا ہے، ادا بھی نہیں کیا اور ارادہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کے دن آئے گا تو یا رسول اللہ میری تو بیوی تھی، میرا تو نکاح ہوا تھا، فرمایا لیکن جو حق شریعت نے مقرر کیا تھا وہ تم نے ادا نہیں کیا ہے، تو اس لیے جب قیامت کے دن آؤ گے تو جنہوں نے زنا کیا تھا وہ تو زانی ہیں، انہیں تو جرم کی وجہ سے سزا ملنی چاہیے، لیکن اس نے تو زنا نہیں کیا۔ فرمایا لیکن اس نے بیوی کا حق مہر بھی تو نہیں ادا کیا ہے، اس لیے زانیوں کی صف میں کھڑا کر دیا، زانیوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ اب محبوب کے جملے سنیے، محبوب فرماتے لو امرت احدا ان یسجد لاحد، لو امرت احدا ان یسجد لاحد، لو امرت احدا ان یسجد لاحد، بکریاں بھی محبوب کو سجدے کرے، اونٹ بھی سجدے کرے، پتھر بھی سجدے کرے، درخت بھی سجدے کرے، کائنات جھک رہی ہے، اور ادھر صحابہ دیکھتے ہیں، عرض کرتے سونیا اجازت دے ہم بھی سجدہ نہ کریں۔ محبوب فرماتے لو امرت احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو۔ بیوی کہتے نہیں جی میری مرضی، اب میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی، میرے محبوب فرماتے نہیں نہیں ایسے نہیں،
زندگی گزارنی ہے تو پھر یوں گزارو، رب بھی راضی ہو جائے، رب کا حبیب بھی۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، جہاں سلطان محمود غزنوی ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا، جن کے جبے کی کرامت سے سومنات کا مندر فتح کیا گیا، وہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کو ایک مرید ملنے آیا، دروازے پہ دستک دی، بڑا لمبا سفر کر کے آیا۔ کون؟ میں مرید ہوں حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی کا۔ کیوں آئے ہو؟ دیدار کے لیے آیا ہوں، فیض یاب ہونے کے لیے۔ کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ سے۔ اتنا لمبا سفر کر کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ملے گا تمہیں؟ بیوی کہہ رہی۔ کون کہہ رہی ہے؟ بولے نہ ذرا۔ بیوی کہہ رہی ہے کیا ملے گا؟ اتنا لمبا سفر کر کے آئے، سوچنے لگے اتنا بڑا نام ہے، مرید بھی کرتے ہیں، بیوی کو نہیں سوال سکتے۔ کہاں ہیں؟ وہ جنگل میں گئے ہیں لکڑیاں کاٹنے، چل پڑے۔ راستے میں دیکھا دور سے دھندلا سا خاکہ نظر آیا، ایک بابا ہے شیر کے اوپر سوار ہے، شیر پہ سوار ہے، چلا آ رہا ہے۔ جب قریب آئے تو وہ حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ دل ہی دل میں کہنے لگا بیوی سنبھالی نہیں جاتی، شیر کی سواری کر لی۔ شیر تابع ہو گیا، بیوی نہیں سنبھالی جاتی، وہ دل میں خیال آ ہی جاتا ہے۔ آپ زیر لب مسکرائے، فرمایا یہی سوچ رہے ہو؟ فرمایا بیوی کے جلے کٹے جملے سنتا ہوں تبھی تو شیر میرا کہنا مانتا ہے۔ بیوی کے جلے کٹے جملے سنتا ہوں، اس کی باتوں پہ صبر کرتا ہوں، تکلیف کو برداشت کرتا ہوں، تبھی تو شیر بھی میرا کہنا مانتا ہے۔ دیکھو نا شیر میرے نیچے ہے، سواری ہے، اور میں اوپر سوار ہو کر اپنی گٹھڑی لکڑیوں کی اٹھا کر چلا آ رہا ہوں۔ تو بیوی سے دکھ بھی مل سکتا ہے، تکلیف بھی مل سکتی ہے، لیکن مزہ اس میں، لطف اس میں یہ ہے، مزہ اس میں یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے۔ ہاں جی، صبر کریں گے تو مزہ آ جائے گا۔ محبوب فرماتے تمہیں بتاؤں خیر النساء امرأۃ، بہترین عورت کون سی ہے؟ عورتوں میں سے بہترین عورت، خیر النساء امرأۃ، بہترین عورت کون سی ہے یا رسول اللہ بتائے؟ فرمایا اذا نظرت الیہا سرتک، جب دیکھو تو تمہیں خوش کر، مسکرا پڑے۔ 12 بجے ہے، سر پہ پٹی باندھی ہے، کھانا باہر سے لے کر آؤ، چائے باہر سے لے کر آؤ، کپڑے دھوبی سے سلوا لو۔ اب گھر میں لڑائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب کلش نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ لیکن اگر خامد آیا اور بیوی بن سور کے تیار ہو کر، یہ میں بالکل بڑے سوچ سمجھ کے جملے کہہ رہا ہوں، اور اگر بیوی سمجھ کے میک اپ کر کے تیار ہو کر موقع محل کے مطابق دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے مرحبا بسیدی، اے میرے سردار مرحبا، تو ایک ماحول بن جائے گا، سونا ماحول بن جائے گا۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں میرے نبی کے صحابہ کے زمانے کے اندر ایک بیوی جب خامد کے آنے کا وقت ہوتا تو تیار ہوتا، یہ دیتے گئے انداز ہی جانا، دل میں تجھے رکھ لو، میرے ہاتھ کے اشارے کو دیکھو، میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانا، بے خود اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا۔ اجے تھوڑا دل نہیں ہے؟ دل ہے تو پھر ہاتھ چک کے کہو نا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد
تو نے ہنس کر جو کہا تو نے یہ غیر میرا دیوانہ ہنس کر جو کہا تو نے یہ غیر میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے گئے انداز کی جانا دل میں تجھے رکھ لوں. قصہ مختصر توجہ ہے آپ حضرت؟ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں. محبوب فرماتے ہیں خیر النساء امرأۃ، خوبصورت بہترین عورت جسے میرے نبی بہترین فرماتے. خیر النساء امرأۃ، عورتوں میں سے بہترین عورت کون سی ہے؟ جانے جانا فرمائیے نا ذرا، سونے آپ فرمائیے نا، اے ہادیہ اے رہبرا مشکل کشا فرمائیے نا ذرا. حضور کرم فرمائے نا لہو مقت مخدد برد یمن من کامری جھلک دکھاؤ سجا. لہو مقت مخدد برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن. اوہا مٹھیاں گالی الاؤ مٹھک جو ہمرا وادی سن کریا. اج سکھ متران دی ودھے کیوں دلڑی اداس لوں لوں وچ شوق جگے. اج نینا لایاں کیوں جھڑیا کیوں جھڑیا. کیا بات کیا کہنے. فرماتے ہیں محبوب فرمانے لگے تمہیں بتاؤں بہترین عورت کون سی ہے؟ یا رسول اللہ بتائے. فرمائی اذا نظرت الیہا سرت کا، جب دیکھو تو وہ ہنسے بھی صحیح، مسکرائے بھی صحیح اور کہے بھی صحیح میرے سر کے تاج آپ نے مجھے دیکھا. بڑی مہربانی بڑی نوازش بڑی مہربانی. وہ میں نے بات کی نا کہ صحابی نے جا کے بتایا یا رسول اللہ میری بیوی تو میرا یہ استقبال کرتی ہے. محبوب فرمانے لگے میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا. علامہ اسماعیل حقی نے لکھا فرماتے ہیں حتیٰ کہ محبوب نے فرما اور پھر اس سے جا کے کہنا تیرے لیے شہید کا جو کامل اجر ہے اس کا نصف اجر تیرے لیے. تو بیوی ہے تو گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، تو خاطر تواضع کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے. تجھے زہرا کے بابا اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے. اگلی حدیث پاک کا اگلا جملہ سنیں. محبوب فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی دیکھو وہ آگے سے ہنس کے مسکرا کے خوش ہو کے گئے اللہ کا کرم ہے بڑی مہربانی ہے. اچھا بیوی کے ساتھ یہ محبت ایک فطری عمل ہے. حضرت امام زرقانی لکھتے ہیں مجمع الزوائد والے لکھتے ہیں فرماتے صاحب مجمع الزوائد حضرت ابراہیم علیہ السلام روزانہ براق پہ سوار ہو کر شام سے مکہ آتے. حضرت حاجرہ کو دیکھیں سبحان اللہ کمال کی بات ہے. حضرت حاجرہ کو براق پہ سوار ہو کر بیوی سے محبت کہتے جی یہ رن مرید ہے. بھئی رن مرید آپ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئے، اپنے ماں باپ چھوڑ کے آئے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے. اب خامد پیار بھی نہ دے تو کون دے گا؟ وہ محبتوں سے نہ نوازے تو کون نوازے گا؟ بخاری شریف نہیں پڑھی ہے؟ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم نہیں پڑھی ہے؟ محبوب فرماتے ہیں عائشہ آج پجمردہ لگ رہی ہے، آج تصویر غم بنی ہوئی ہے. آؤ نہ ذرا تمہیں خوش کریں، آؤ نہ ذرا تمہیں خوش کریں. کوئی کہے گا خامد، کوئی دولہا کہے گا دولہن سے آؤ نہ ذرا خوش کریں. یا رسول اللہ کیسے؟ حبشی بچوں کو بلایا فرمایا یہ سامنے میدان ہے تم نیزوں کے ساتھ یہ نیزے آپس میں لڑاؤ نا، تلواروں کے ساتھ کھیلو نا. اور پھر محبوب اپنے حجرے کے دروازے کے درمیان میں کھڑے ہو گئے. ایک ہاتھ مبارک ادھر ہے، ایک ہاتھ مبارک ادھر ہے، پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ ہے. محبوب تھوڑا سا جھک گئے، تھوڑا سا جھک گئے. اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا جسم مبارک حضور کی پشت مبارک سے لگا ہوا ہے اور میرے محبوب تھوڑے سے جھکے ہوئے اور میں محبوب کے کندھے مبارک پہ ٹھوڑی مبارک کو تھوڑا پیچھے رکھ میں وہیں کھڑے ہو کر حبشی بچوں کا وہ کھیل دیکھ رہی ہوں. تھوڑی سی دیر کے بعد محبوب نے فرمایا حسبک یا عائشہ. عائشہ کافی ہے، عائشہ کافی ہے. یا رسول اللہ نہیں تھوڑا سا اور. محبوب کھیل بھی دکھاتے ہیں تفریح تباہ کے لیے. محبوب بتاتے ہیں صرف ڈرانا سہمانا اور بچوں کو جو ہے نا ڈرا دینا، گالیاں دے دینا، چیخنا چلانا یہ نبی کے امتی کا کام نہیں ہے. نبی کے امتی کا کام کیا ہے؟ گھر میں محبت ہے، محبت کیا ہے. جب جانے جانا کر رہے ہیں تو تمہیں کیوں آخر پریشانی ہوتی ہے؟ صوفی ہو، مبلغ ہو، عالم ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، اپنی جگہ پہ. اور جہاں محبوب کے ایک دفعہ قدم لگے ہوں اس دھول کے ذروں تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اگر امام الانبیاء کر رہے ہیں تو بھی تو کرنا ذرا، پھر دیکھ تیرا گھر جنت کی نظیر.
महबूब फरमाते आयशा काफी है। या रसूलल्लाह नहीं, थोड़ा सा और, थोड़ी सी देर गुजरी, फरमा आयशा काफी है, हस्बुक या आयशा। नहीं हुजूर सोने थोड़ा सा और। 3 दफा फरमाने के बाद महबूब ने फरमाया हस्बुक या आयशा, आयशा अब काफी है, अब वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ये प्यार है, ये मोहब्बतें हैं। महबूब फरमाते हैं, फरमाया इदा नज़रत इलैहा सररत का व इदा अमरतहा अताअत का, और जब हुक्म दो तो कहे जान भी कुर्बान कर दो, तेरे हुक्म की लाज रखूंगी, तेरे हुक्म से एक लम्हा न आगे न पीछे, एक कदम आगे पीछे नहीं करूंगी। अताअत का, वो तेरी इताअत करे। महबूब फरमाते हैं ये सबसे बेहतरीन औरत है, ये सबसे बेहतरीन औरत है। और अगर तू घर से चला जाए तो फिर तेरे माल की भी हिफाजत करे और अपनी इज्जत की भी हिफाजत करे। महबूब फरमाते हैं इस जैसी दुल्हन कायनात में कोई है ही नहीं। ये खूबसूरत और बेहतरीन औरत है। और महबूब फरमाते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ शायद है नहीं, हमारे इलाके में बड़ी बड़ी शराइत रखी जाती है। हाँ जी, ये लिख दे, ये लिख दे, ये लिख दे। मैंने कहा ये लिखने के बाद भी अगर घर टूट गया तो क्या बनेगा? महबूब ने इसका जवाब दिया खैरुल, फरमाया खैरुहुन्ना ऐसरुहुन्ना सदाका। फरमाया तुम्हें बताऊं बेहतरीन औरत कौन सी है, बेहतरीन दुल्हन कौन सी है? या रसूलल्लाह बताएं। फरमाया जिसका हक महर जितना हल्का है, जितना खफीफ है, जितना आसानी है अदा करने में, फरमाया उतनी दुल्हन चंगी है, उतनी दुल्हन चंगी है। हजरत शेख शाह किरमानी इमाम याफई ने लिखा, आपकी बेटी शादी के काबिल हो गई, बादशाह किरमान ने पैगाम निकाह भेजा, मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। हजरत शाह किरमानी की तरफ बादशाह किरमान ने पैगाम भेजा, मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। आपने फरमाया 3 दिन की मोहलत दे दो, तुम्हें जवाब दूंगा। 3 दिन आप एक एक मस्जिद का चक्कर लगाते रहे। आप पूछेंगे क्या? सूफी ढूंढते रहे, कोई अल्लाह वाला, कोई नेक ढूंढते रहे। एक मस्जिद में गए, एक नौजवान है, चमकता चेहरा, रोशन पेशानी, सुरमगी आंखें, चमकता चेहरा, सोनी सोनी दाढ़ी, बड़े इत्मीनान से उसने नमाज पढ़ी, बड़े इत्मीनान से दुआ मांगी। आप करीब गए, मियाँ तुम्हारा नाम क्या है? मियाँ शादी हो चुकी है? नहीं हुजूर शादी नहीं हुई। करोगे? शादी करोगे? हुजूर मुझे कौन देगा, मेरे पास तो रहने को छत नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं है, मुझे कौन बेटी देगा? फरमाया हम तुम्हारा निकाह कराएं। कहाँ बादशाह किरमान का रिश्ता आ रहा है और कहाँ हजरत शेख शाह किरमानी रहमतुल्लाहि अलैह एक मस्जिद में बैठे फकीर से अपनी बच्ची का निकाह कर रहे हैं। फरमाया ये 1 दिरहम है, जाओ इससे खाना खरीदो, ये 1 दिरहम है, जाओ इससे खुशबू खरीदो, ये 1 दिरहम है, जाओ इससे फला चीज खरीदो, खरीद करके लाओ। निकाह कर दिया, डोली में बिठाकर बेटी को लेकर गए उस नौजवान के घर के अंदर। जब दुल्हन उतरी ना अपने दूल्हा के घर के अंदर, तो देखा कोने में एक रोटी पड़ी है, बोसीदा है। माई साहबा ने अपने खामन से पूछा ये रोटी कैसी? उसने कहा इफ्तारी का वक्त होने वाला है, आज है मुझे रोजा, तो इफ्तारी करने के लिए घर में और कुछ नहीं है, ये रोटी है, इससे इफ्तार करूंगा। हजरत शेख शाह किरमानी की बेटी वापस जाने लगी। वो नौजवान कहने लगा मुझे पहले ही पता था, इतने बड़े वली की बेटी मेरे साथ क्यों रहेगी? कहा मैं इसलिए नहीं जा रही कि तू गरीब है, मैं इसलिए नहीं जा रही कि तू नादार है, मैं इसलिए जा रही हूं कि तेरा रब पे इतना कमजोर है ताल्लुक, तेरा रब की जात पे इतना भी भरोसा नहीं है, आज के दिन की इफ्तारी के लिए भी तूने रोटी को जमा कर रखा। रिस्क किसने देना है? अल्लाह ने देना। और मैं तुझे पता मैं किसकी बेटी हूं? शाह किरमानी की। फरमाया मैं तुझे इसलिए नहीं छोड़कर जा रही कि तू गरीब है, नादार है, इसलिए छोड़कर जा रही हूं, तेरा यकीन अल्लाह की जात पे इतना ज़ईफ और कमजोर है कि आज के दिन के लिए तूने इफ्तारी के लिए रोटी रखी हुई है। अब ये मेरे लिए ऐसे है, या तो ये रोटी घर में रहेगी या मैं रहूं। ये जुमला तो सोका नहीं कह सकती, या तो ये रहेगी या मैं रहूं। लेकिन हजरत शेख शाह किरमानी की बेटी कहती है या तो ये रोटी रहेगी या मैं रहूंगी। कहा अच्छा फिर अगर ये न रहे तो कहा फिर मैं तुझे दूल्हा भी मानती हूँ, तेरी खिदमत भी करूंगी, तेरी नौकरी भी करूंगी। उसने जाकर फकीरों को जाकर वो रोटी दे दी। कहा अब तेरे घर में भी रहूंगी, तेरी बच्चों की माँ भी बनोगी। तो मजा किसमें? खैरुहुन्ना ऐसरुहुन्ना सुदा का 5 लाख लिख दे, 10 लाख लिख दे, मकान लिख दे, इतना मुरब्बे जमीन लिख दे। अगर घर फिर भी अगर टूट गया तो क्या बनेगा? लेकिन अगर महबूब के नक्शे कदम पे चले, अगर महबूब के तरीके पे चले, रोशन अफकार को अपनाए, महबूब फरमाते हक महर बिल्कुल ऐसर होना चाहिए,
جس کو آسان یعنی ادا کرنے میں خامد کو مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، ادا کرنے میں آسانی ہو، تو فرمایا میری نظر میں خیرہن، اس جیسی دلہن کوئی اور ہی تھی، اس جیسی دلہن کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اختتامی جملہ بول رہا ہوں اور اس کو دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا، توجہ ہے تو سبحان اللہ کے۔ محبوب کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، محبوب کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، کہنے لگی انا وافدۃ النساء الیک، سونیا مدینے والوں کی طرف سے ان کی نائب بن کر، ان کا پیغام، ان کی پیغام پر بن کر، پیام پر بن کر، قاصد بن کر، ان کے شکوے لے کر میں آپ کی بارگاہ میں آئی۔ حضور نے فرمایا بتاؤ، کہنے لگی یا رسول اللہ حاضر الرجال قد کتبہ اللہ، حاضر الجہاد قد کتبہ اللہ علی الرجال، یہ مرد ہے نا، ان پہ جہاد فرض ہے، یہ جائیں اگر لڑیں، اگر شہید ہو گئے تو لہو کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، رحمان پہلے دیدار کراتا ہے، اور اگر زخمی ہو کر لوٹ آئے تو غازی بن گئے، ان کے لیے تو یہ انعام، ہم کہاں جائیں، ہمارے لیے کیا ہے، ہم گھر کے بچوں کو بھی پالیں، کھانا بھی بنائیں، خامد کی جلی کٹی باتیں بھی سنیں، وہ لڑائی بھی کرے، ڈانٹ ڈبٹ بھی کرے، چھڑکے بھی صحیح، ساری باتیں سنیں، پھر بھی ہمارے لیے کیا ہے، محبوب ان کے لیے یہ مجاہد بن گئے، یا تو شہید ہیں یا غازی ہیں، ہمارے لیے کیا ہے۔ محبوب مسکرائے، محبوب مسکرائے، مسکرا کے فرمایا انعام ہے تمہارے لیے، جا کر انہیں پیغام دینا، جیسے شہید کے لیے اجر ہے ویسے مکمل اجر تمہارے لیے، ویسے مکمل اجر، وہاں جائیں گے، گردنیں کٹوائیں گے، جسم کے ٹکڑے کروائیں گے، پھر جا کر اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو شہادت کا اجر ملے گا۔ لیکن گھر میں بیٹھی ایک عورت کو زہرا کے بابا نے شہادت کا اجر عطا کر دیا، فرمایا شرط ہے کہ گھر کا کام بھی کرتی رہے، خامد ناراض ہے، روٹھ جائے، اسے منا بھی صحیح، اور محبوب فرماتے ہیں ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بابا کہتا ہے نکاح کر لے، نکاح کر لے، لیکن پہلے یہ بتائیں ما حق الزوج علی الزوجۃ، خامد کا بیوی پر حق کیا ہے، اگر مجھے پتہ لگے گا میں ادا کر پاؤں گی تو نکاح کروں گی، وگرنہ نہیں۔ محبوب نے فرمایا اگر تجھے خامد بلائے اور تو اونٹ کی پشت پہ بھی بیٹھی ہو، علی ظہر بعیر، اونٹ کی پشت پہ بھی بیٹھی ہو، خامد بلائے تو دوڑ کے آؤ۔ آپ کو پتا ہے اونٹ پہ بیٹھنا، پہلے اونٹ بٹھاؤ، پھر بیٹھو، پھر کھڑا کرو۔ اب گھوڑا ہے، زین کسی ہوئی ہے، پیر رکھا نیچے اتر گیا، لیکن اونٹ جب تک نیچے نہیں اترے بیٹھے گا نہیں، اس وقت تک اترنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں اس مشکل مقام پر بھی اگر خامد بلائے تو فوراً لبیک کہو، آ جاؤ، پھر دیکھو رب کرتا کیا ہے۔ امام غزالی کی بات عرض کر رہا ہوں، سنیں، امام غزالی فرماتے ہیں سنو، محبوب علیہ السلام کے غلام ہو، وہ ایک عورت تھی، اس پہ کسی مرد کا دل آ گیا، یہ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی لکھتے ہیں، تو وہ کسی کام سے گئی نا سفر پہ، تو مرد بھی پیچھے چل پڑا قافلے کے اندر، جب تنہائی میسر آئی تو اس نے اپنی محبت کا، اپنے دل کا اظہار، اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ آگے سے وہ کہنے لگی اچھا ایسے کرو، انظر انام الناس، دیکھ کر آؤ، لوگ سو گئے، قافلے والے سو گئے، وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا اب میری حاجت پوری ہوگی، وہ گیا دیکھ کے آیا، کہنے لگا سارے سو گئے۔ اچھا سارے سو گئے، یہ بتاؤ رب بھی سو گئے، عرش کا رب بھی سو گیا؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو ایسا رب ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کہا پھر یہ لوگوں کو سلا سکتا ہے، رب کی نظر سے کیسے بچے گا، رب کی نظر سے کیسے بچے گا؟ تو ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا شادیوں کے موقع پہ اگر ایسا سونا موقع ہو اور اس موقع پہ گانے بجانے کی بجائے، بے ہنگم انداز میں ڈانس کروانے کی بجائے، شرابوں کے جام لٹوانے کی بجائے، اگر اپنے دوستوں کے کہنے کے اوپر ایسی محفلیں سجانے کی بجائے اگر نبی کی نعتیں پڑھی جائے، رسول اللہ کا ذکر کیا جائے، حضور کی زلفوں کو بیان کیا جائے، اور ایسے روشن چہروں والے علماء کو بلایا جائے تو مزہ نہیں آ جائے گا، لطف نہیں آ جائے گا، کرم نہیں ہو جائے گا۔ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں اور وما علیہ الا البلاغ المبین پڑھ رہا ہوں، اچھی بات سے سبحان اللہ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔
إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمنت بالله صدق الله العلي العظيم آنے والے وقت میں کتنے ہیں ایسے نوجوان جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی یہاں کتنے بیٹھے ہیں کمارے ہمارے ماشاءاللہ نوجوان جن کی شادی ہونے والی ابھی دولہے بنیں گے کم از کم آج اچھی اچھی نیتیں کر لیں یہ نیت تو کر کے جائیں کہ ہم بھی اپنی شادی کے موقع پہ یوں ہی سرکار کے ذکر کی محفل سجائیں کریں گے نا ایسے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے کوئی بھی میرا جملہ جو میں نے پہلے ابتدا میں باتیں کی ہیں وہ بھی سمجھانے کے لیے کی ہیں واللہ باللہ سمت اللہ وہ سمجھانے کے لیے کی ہیں کوئی بھی ہمارا نوجوان کوئی بھی بھائی میں جہاں بھی جاتا ہوں جتنا موقع ملتا ہے میں تحریک کا کام تحریک کا پیغام دیتا ہوں لیکن کسی کے کہنے پر نہیں میں بابا جی سے بھی پیار کرتا ہوں بابا جی کے مشن سے کاج سے بھی پیار کرتا ہوں لیکن کسی کے کہنے پر نہیں میں اپنے اندر کی آواز سنتا ہوں اور اسی کے کہنے پر میں بابا جی سے بھی پیار کرتا ہوں بابا جی کے کاج سے مشن سے تحریک سے بھی پیار کرتا ہوں آخر میں نعرہ لگا دینا مزہ آ جائے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد نبیًا من سب نبیًا اللہ تعالیٰ بابا جی کے مرکز پرانوار پہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمارے اکابر مشائخ علماء جو بھی قدم اٹھائیں گے اس مشن کے حوالے سے انشاءاللہ یہ ساری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے ساتھ بھی دیں گے اور رسول اللہ کی عزت اور ناموس رسالت کے لیے اور دین کو تخت پہ لانے کے لیے انشاءاللہ کرین پہ مہر بھی لگائیں گے آمین ثم آمین وبارک جائیں اب سے